اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکات رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 میں آپ کا میزبان محمد آزاد بخت آپ کی خدمت میں آج پھر سے حاضر ہے۔ رمضان المبارک کا آج 8واں روزہ ہے اور میں اور میری ٹیم آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے فضل و کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لطف و عنایت کی وجہ سے ہمیشہ کی طرح شکر ادا کرتے ہوئے آج آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میری دائیں جانب ہر دل عزیز شخصیت، شہر گجرانوالہ کا بہت خوبصورت نام، ہمارے آج کے اسکالر صاحبزادہ علامہ قاری رفاقت علی نقشبندی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ میری بائیں جانب میرے درینہ دوست حسین ثنا خان مصطفیٰ، ملک پاکستان کا بہت خوبصورت نام، اچھا اور خوبصورت پڑھنے والے ثنا خان مصطفیٰ بھائی خرم شہزاد چشتی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ آپ کو ویلکم کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، اور دیگر جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ملک میں اور ملک سے باہر، سب کو میں خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ آج ہمارا موضوع بڑا خوبصورت ہے۔ موضوع میں آپ کو بیفور دا ٹائم اس لیے ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ آپ کے سوالات اس حوالے سے ہونے چاہیے جو آج کا موضوع ہے، تاکہ ہمارے لیے بات کرنا اور سمجھانا آسان ہو۔ والدین کی اہمیت، والدین کا حقوق، ان کے حقوق کیا ہیں، ان کا فرض کیا ہے، حق کیسے ادا کرنا ہے، عظمت کیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا اور اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ یہ مختصراً میں نے 2-3 سوالات کا سہارا لے کے اس موضوع کو کلوز کرنا ہے۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں، میں گزارش کروں گا تلاوت قرآن مجید قبلہ علامہ صاحب مختصراً تلاوت ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چند اشعار خرم بھائی سے سن کے تو اپنے موضوع کی طرف ہم لوٹیں گے۔ آپ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، اپنی کوئی فرمائش ہو تو آپ میری ٹیم کو بتا دیجئے، وہ گاہے بگاہے مجھے بتاتے رہتے ہیں۔ ویسے بھی میں آپ لوگوں کے کمنٹس ریڈ کر رہا ہوں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے ذوق کے مطابق اس کو پڑھا اور شامل کیا جا سکے۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، سبحان اللہ، فی ای صورت ما شاء رکبک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کلا بل تکذبون بالدین، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ماشاءاللہ، كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، صدق اللہ العظیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ احسن جزا۔ آپ نے تلاوت قرآن مجید سے آج کی اس نشست کا آغاز کیا۔ دعا ہے مالک آپ کو دارین کی برکتیں عطا کرے۔ آمین۔ آج ہمارا جو موضوع ہے، حضور
ایک واقعہ سنانے کے بعد میں آپ موضوع کی طرف آتا ہوں. آپ جس طرح بخوبی اس حوالے سے جانتے ہیں کہ اقل اصلاۃ والسلام کی نعت کی وجہ سے مالک نے عزتوں سے نواز رکھا ہے. الحمدللہ. ہم اس قابل نہیں، لیکن وہ نام جو ہے خرم بھائی وہ بات بنائے رکھتا ہے. سبحان اللہ. میں ایک جگہ پروگرام پہ گیا پڑھنے کے لیے. مجھے ایک دفعہ پرچی کسی نے بھیجی کہ ماں کی شان سنائیں، دوسری دفعہ پرچی بھیجی ماں کی شان سنائیں، تیسری دفعہ پرچی بھیجی کہ بھائی جان آپ کی مہربانی ماں کی شان کے ضرور 2-3 اشعار سنائیں. یہ بات سننے والے ایک بزرگ میرے سامنے بیٹھے تھے. بات تو پنجابی میں تھی اور طنز و مزاح اور آؤٹ آف دا وے جا کے انہوں نے بات کی، لیکن وہ میں میڈیا پہ نہیں کرنا چاہتا، اس کو بدل دیتا ہوں، اس کا مغز وہی رہے گا. تو وہ کہنے لگے جب 3 پرچیاں مجھے آ گئیں کہ ماں کی شان سنائیں ماں کی شان سنائیں، وہ بابا جی ایک بیٹھے ہوئے تھے بڑے درد سے اٹھ کے کہنے لگے یار حیرت ہے ویسے سارے نو ماں دی پئی ہے تے پیو دا کیڑا مطلب کی قصور ہے کہ دی شان ایک بندہ پڑھن والا بھی نہیں توڑے کو. مطلب ایک بندہ بھی، جتنے بھی ہم سٹیج پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب سے کہا گیا باپ کی شان سنائیں. تو یقین کیجئے میرے ایک ثنا خان دوست ہیں تنویر، کمی ہے اس چیز کی، اور یہ ایک پہلو ہے جب ہم والدین لفظ استعمال کرتے تو اس میں 2 پہلو ہیں، ایک ماں ہے اور دوسرا باپ ہے. اور زندگی کا دار و مدار بھی شادی شدہ زندگی کا، ایک گھریلو زندگی کا بھی دار و مدار دونوں ہستیوں پر ہے، باپ اور ماں. ہم ماں کا ذکر گو کہ بڑی محبت ہو علمات. تو چلیں آئیے دوستو جب نعت سے ہم لوٹیں گے تو آج کے موضوع کے حوالے سے قبلہ علامہ صاحب سے ہم والدین کی عظمت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشادات سنیں گے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. ماشاءاللہ. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. بہت خوب. یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمیِ محشر سے جب بڑھ کے بدر، یا الہی گرمیِ محشر سے جب بڑھ کے بدر، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. یا الہی
جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کے حیا کا ساتھ ہو کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو ماشاءاللہ الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یہ حمدیہ اشعار بڑے خوبصورت بھائی نے میرے اور آپ کے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پیش کیے ہیں. میں آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھ رہا ہوں. عظیم ملک صاحب ہیں اور محسن شاہ صاحب اور طارق مدنی صاحب، ثنا خان مصطفیٰ اور جتنے بھی دوست، ابو بکر صدیق قادری صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب کو میں ویلکم کرتا ہوں اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں کی محبتوں کا شکریہ. عدیل ولایت قادری صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں اور حضرت علامہ خورم شہزاد شاذلی صاحب جو کل ہمارے مہمان تھے ہمارے ساتھ ہیں، رضوان تبسم صاحب، جتنے لوگ بھی آپ لوگ میسیجز کر رہے ہیں میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، میری ٹیم آپ کو جواب دے رہی ہے. آئیے موضوع کے حوالے سے ایک سوال جو پہلا میں کرنا چاہتا ہوں. حضور آج کا ہمارا موضوع عظمت والدین ہے قرآن کی روشنی میں. میرا پہلا سوال ہے کہ والدین کی عظمت، دیکھیے جب میں کوئی بات میں کروں آپ کریں وداؤٹ کوئی ریفرنس ہو تو اس کا وہ وجود برقرار نہیں رہے گا، وہ معتبر نہیں ہوگی. جب اللہ کی زبان میں آقا علیہ السلام کی زبان میں وہ بات ہم سن لیتے ہیں اس سے ہم چون چرا نہیں کر سکتے. تو میرا پہلا سوال ہے والدین کی عظمت قرآن کی روشنی میں عطا کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ خصوصاً علی افضل الرسل وخاتم الانبیاء ماہ الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء وعلی آلہ واصحابہ اوفوا بالعہد. اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید. ماشاءاللہ. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا. یا مجدد الف ثانی غوث اعظم پیر ما، مالک ملک ولایت صاحب تدبیر ما. یا الہی کھول دے عرفان سے سینہ میرا، شاہ لاسانی میرے دل ربا کے واسطے. کدھر جائیں آپ کا در چھوڑ کر یا رسول اللہ، خدا نے کہہ دیا فاتبعونی یحببکم اللہ. حمد و صلات کے بعد انتہائی قابل عزت قابل احترام جناب عزت مآب آزاد بخت صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ کی مہربانی. آپ نے شفقت فرمائی، بندہ نچیز کو مدعو فرمایا. حضرات گرامی قدر، اللہ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. سبحان اللہ. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَى، اور تجھے حکم دیتا ہے رَبُّكَ، تیرا رب. ماشاءاللہ. رب تیرا تجھے حکم دیتا ہے کیا؟ اللہ تعبدو، یہ کہ تو اس کی عبادت کرے. ماشاءاللہ.
इया खास उसी की, वाह वाह, खास उसी की इबादत करे। स्पेसिफिक हो गया। वबिल वालिदैन इहसाना, और अपनी माँ और बाप माशाल्लाह दोनों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ खल्लाके आलम ने दोनों का जिक्र फरमाया, माँ का भी जिक्र फरमाया और बाप का भी जिक्र फरमाया। माशाल्लाह। रब ताला फरमाता है कि तुम्हारे दोनों अबावैन यानी माँ और बाप दोनों तुम्हारे लिए इज्जत के मुस्तहिक हैं, अदब के मुस्तहिक हैं, एहतराम के लायक हैं। हजरात गिरामी कदर और नाजरीन किराम, रब ताला ने जो इस मकाम पर फरमाया कि बंदगी मेरी करनी है और हुस्न सलूक माँ बाप के साथ करना है। सुभान अल्लाह। वक्त भाई जरा सोचने की बात यह है कि रब ताला ने अपनी बंदगी के बाद, माशाल्लाह, अपनी इबादत के बाद अगर कोई नेक अमल जो है, जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, जो मंजूर है, जो महबूब है, वो वालिदैन की इताअत है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अगले मकाम पर खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया कि ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, वाह, आप फरमाइए, अल्लाह की बारगाह में आप अर्ज कीजिए, वकुल, आप फरमाइए, अल्लाह के हुजूर अर्ज कीजिए। जब हुजूर हमसे बात करें तो हमें हुक्म फरमाएंगे, जब अल्लाह की बारगाह में बात हो तो फिर वहां पे आजिज़ी होगी। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। हमारे वो आका हैं और अल्लाह के बंदे हैं, बेशक, रब खास हैं। वाह। तो खल्ला के कायनात ने फरमाया, महबूब आप अर्ज कीजिए, रब्बिरहमहुमा, ए मेरे रब, हमहुमा, रहम फरमा इन दोनों पर। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुभान अल्लाह। आप जरा अंदाजा फरमाइएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ताला हुक्म फरमा रहा है, अल्लाह करीम जिस महबूब को फरमा रहा है, अरे कौन महबूब, कायनात के मालिक व मुख्तार हैं, अल्लाह के यार हैं, नबियों के सरदार हैं, दोनों जहानों के वाली हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हुक्म दे रहा है रब करीम के, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने वालिदैन के लिए, अपनी माँ और बाप के लिए कमा रब्बयानी सगीरा, रहम की दुआ कीजिए। माशाल्लाह। और दुआ कैसी करनी है? कहा रहम की दुआ करनी है, मुझसे उनके लिए रहमत की तलब कीजिए, उनके मेरी बारगाह में रहमत का सवाल कीजिए। अब देखो रसूलुल्लाह का हुक्म हो रहा है कि महबूब आप मेरे अपने वालिदैन के लिए मेरी बारगाह में दुआ कीजिए। अगर नबियों के इमाम को माँ बाप की अजमत और माँ बाप की शान और माँ बाप के मकाम के हवाला से दुआ के लिए कहा जा रहा है, तो कायनात में दुआ से बढ़कर कोई नेक अमल अल्लाह की बारगाह में है ही नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब दुआ मुख्कुल इबादा, दुआ इबादत का मगज होता है, मगज का असल होता है। और एक मकाम पर फरमाया, अब दुआ हुवल इबादा, दुआ असल इबादत हुआ करती है। और कायनात के वाली को कायनात का मालिक फरमा रहा है, ऐ मेरे महबूब आप अल्लाह के हुजूर ये दुआ कीजिए, रब्बिरहमहुमा, कि ऐ अल्लाह इन दोनों पे रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरह के इन दोनों ने मुझ पे रहम किया था। कब? जब मैं छोटा था, जब मैं बचपन में था, मेरा बचपने का आलम था, तो जिस तरह ये मुझ पे रहम फरमाते थे, शफकत फरमाते थे, या अल्लाह इन पे भी रहम फरमा। अल्लाह करीम के हुजूर दुआ है खल्ला के कायनात हमें माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा खूबसूरत और रेलिवेंट जवाब मैंने और आपने सुना। इंशाल्लाह जितना खूबसूरत अंदाज है, जितनी खूबसूरत बात जनाब ने फरमाई है, और मेरा दिल था कि आपको सुनते जाएं, आप बोलते जाएं। इंशाल्लाह एक सवाल दो मेरे पास और हैं, इसी मौजू के हवाला से इंशाल्लाह हम एक और सवाल का जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे आज के जो मेहमान सनाखान मुस्तफ़ा भाई खुरम शहजाद चिश्ती साहब, आपके कुछ चाहने वाले आपको प्यार और मोहब्बत से वो पैगाम भेज रहे हैं। हुजूर आपके प्यार करने वाले भी आपको बहुत खूब के मैसेजेस कर रहे हैं। अल्लाह ये रफ़ाकतें कायम रखे रफ़ाकत नक्शबंदी साहब के साथ, अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, आपकी मेहरबानी जी, अल्लाह ताला जी जी नजर बात से बचाए जी। बिल्कुल, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ भाई। आपने हमदे बारी ताला बड़ी खूबसूरत हमें अता की। अब हम आपसे उसी तरह तवक्को रखते हैं जिस तरह आप खूबसूरत हैं, खूबसूरत पढ़ने वाले हैं। आपका इंतखाब भी बड़ा खूबसूरत होता है, हम आपको बहुत पसंद करते हैं, आप हमारे भाई हैं, ब्रदर हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कलाम जो आप
اکثر مجھے سنایا کرتے ہیں، خوبصورت وہ کلام وہ عطا کیجیے۔ جی میں مشکور ہوں آپ کی محبت کا۔ پنجابی کا ایک کلام میں چاہتا ہوں آپ جی ضرور بھائی ماشاءاللہ۔ اس میں آج کے موضوع کے حوالے سے ایک شعر بھی ہے جی ضرور، میں نے اس لیے اس کا کلام کا ابھی انتخاب کیا تو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت خوب، آرزوئے مدینہ بھی ہے۔ سبحان دن رات ترسنے گنبد دیاں چھانو، دن رات ترسنے گنبد دیاں چھانو، دن رات ترسنے گنبد دیاں چھانو، کدوں درتے بلاڑا سرکار گدا، کدوں درتے بلاڑا سرکار گدا، ویکھا نوری خزینے میں مر جاواں مدینے میں، ویکھا نوری خزینے میں مر جاواں مدینے میں، آمین آمین، سونا قبول کرے شلائنا دعانو، رب سونا قبول کرے شلائنا دعانو، جو طیبہ چ کم دیاں نے سونے روزے نو چم دیاں نے، جو طیبہ چ کم دیاں نے سونے روزے نو چم دیاں نے، ساواں چ پروواں میں انہاں ٹھنڈیاں ہوا، ساواں چ پروواں میں انہاں ٹھنڈیاں ہوا۔ اور وہ شعر ہے آج کے موضوع کے حوالے سے، سنیے گا بسم اللہ۔ اس شعر کی پہلی لائن حضور کی حدیث کا مفہوم، سبحان اللہ، جے باپ ہووے راضی رب آپ ہووے راضی، جے باپ ہووے راضی رب آپ ہووے راضی، او جان مدینے جو سکھ دین نے مدینے جو راضی رکھ دے مانو، جے باپ ہووے راضی رب آپ ہووے راضی، لوگوں جے باپ ہووے راضی رب آپ ہووے راضی، او جان مدینے جو راضی رکھ دے مانو۔ سبحان اللہ، اور مقصد سے قبل شعر سنیے گا، بسم اللہ بسم اللہ۔ او ویلا بھی آوے گا سونا در تے بلاوے گا، ویلا بھی آوے گا سونا در تے بلاوے گا، ایہو سوچ کہ سورب دی
چڑھ گئے سوچے کہ سورب چڑھ گئے چانو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دکھ مک جاوے دوری دا ملے اذن حضوری دا. شہزادے تے کرم کرو ہن سن لو صدا. شہزادے تے کرم کرو ہن سن لو صدا. لو کدوں درتے بلانا سرکار گدانو. سبحان واہ 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 ماشاءاللہ. خرم شہزاد چشتی صاحب اپنے خوبصورت کلام سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے. آپ نعت گو شاعر بھی ہیں. اپنے کلام مالک نے سخنوری بھی عطا کی ہے, لکھنے کی قوت بھی مالک نے دی ہے, پڑھنے کے ساتھ ساتھ. لیکن یہ کلام میرے استاد آپ کے استاد گرامی ذکر کرنے والا تھا. آپ کے استاد گرامی مرحوم علیہ رحمہ آپ کا بڑا خوبصورت کلام مشہور زمانہ, جو کلام شہزاد شاعر کے مکتے میں جن کا نام آتا ہے شہزاد شہزاد شہزاد, ریاض محمود شہزاد جنگ سے, اللہ ان کے درجات بلند کرے. آپ کی ان کے ساتھ بڑی رفاقت اور بہت زیادہ پیار ہم نے دیکھا ہے, اور آپ کا ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار دیکھا ہے. ان کی کوئی لطیف سی بات سنائیں. میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. ایک بار آپ کے گھر میں محفل پاک تھی ماشاءاللہ, تو میں کچھ پریشانی کی وجہ سے لیٹ پہنچا. فون پہ مجھے جو چھڑکیاں پڑھنی تھی پڑھ چکی تھیں. اچھا. بہت غصے میں تھے, لیکن جب پہنچ کے میں نے جو منظر دیکھا نا آزاد بھائی, میری آنکھوں سے آنسوں کی برسات شروع ہوئی. وہ منظر کیا تھا کہ جب میں وہاں پہنچا تھا تو آپ نے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا ہوا تھا, ننگے پاؤں گرم سڑک پہ کھڑے ہو کے میرا انتظار کر رہے تھے. جتنا لیٹ ہوا ہوں, ان کے صاحبزادوں نے مجھے بتایا کہ جب سے آپ لیٹ ہیں تب سے بار بار آ کے ننگے پاؤں باہر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کا راستہ دیکھتے ہیں, اور اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے. جتنے بھی ان کے شاگرد ہیں سب یہی کہتے ہیں کہ جتنا پیار مجھ سے کرتے تھے کسی سے. واہ واہ واہ, بہت بڑے لوگوں کی بڑی بات. اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے. آمین ثم آمین. جو بڑا ہوتا ہے الیاس بھائی اور عمیر بھائی, میں آپ لوگوں سے ایک دن بات کر رہا تھا کہ حضور جو بڑا ہوتا ہے بلا وجہ نہیں ہوتا. جی بے شک. اپنے کردار سے اور اپنے جونیئر سے جو محبت اور عزت کرتا ہے بڑا وہی ہوتا ہے. بے شک. اگر نہیں کرتا تو وہ متکبر ہے, وہ اللہ کا شریک ہے اور اللہ کا دشمن ہے. جو بڑے پن کا مظاہرہ کرتا وہی بڑا ہوتا ہے. ہاں بس یہی بات ہے. وہ بڑے لوگ ہیں, ان کی بڑی باتیں ہیں, اور یہی لوگ زندہ رہنے والے ہیں. زندہ چلتے پھرتے رہنے کا نام نہیں, دلوں میں زندہ رہنا زندگی ہے. مالک سب کو ایسی زندگی اور ایسی موت عطا کرے کہ حضور کی غلامی میں جئیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی خاطر یہ جام شہادت نوش کرنے کو مل جائے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جئیں اور مریں. میرے آج کے موضوع کا دوسرا سوال میرے پاس ہے. ہم نے قرآن کی روشنی میں والدین کا احترام سنا. حضور جب بات آتی ہے والدین کی تو دونوں کی بات آتی ہے, ماں کی اور باپ کی. تو جب ہم عظمت قرآن سے حوالہ لے لیتے ہیں تو ایک پہلو ہوتا ہے تو دوسرا خالی رہ جاتا ہے, وہ ہے حدیث کی روشنی میں. جب کوئی بھی بات قوی کرنی ہو تو ہم قرآن و حدیث کا حوالہ لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب قرآن کی بات آپ نے کوٹ کر دی, الحمدللہ. میں چاہتا ہوں حدیث کی روشنی سے بھی ہو جائے تاکہ ہمارا آج کا موضوع کلوز ہو جائے. بسم اللہ. بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے, سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہما جنتو کا و ہما نارو کا, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ تمہارے والدین دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے جہنم بھی ہیں. اللہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ماں باپ جنت کیسے ہیں اور جہنم کیسے ہیں؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم ماں باپ کو راضی رکھو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماشاءاللہ ماں باپ کی اطاعت کرو، ان کی اتباع میں سر تسلیم خم کرتے ہوئے جو کچھ وہ فرمائیں وہ تم کر گزرو، تو فرمایا اگر وہ تم پہ راضی ہوں تو رب تعالیٰ تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اگر وہ تم سے ناراض ہوں، اگر ماں باپ کی ناراضگی ہو تو آزاد بھائی رب کعبہ کی قسم ہے نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ بندہ لاکھوں نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج پہ حج کرے، صدقات و خیرات کرے، یہ حقوق اللہ ہیں بھائی۔ اگر ہم نے ان کو راضی نہ کیا جن کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے، ہمارے آنے کا سبب ہمارے والدین ہیں نازاد بھائی، بے شک بے شک، کیوں خرم بھائی ہمارے سبب، ہمارا سبب جو ہے دنیا میں کائنات میں آنے کا وہ ہمارے ماں باپ کی شخصیات ہیں۔ بے شک، اگر وہ ہم سے ناراض ہوں تو ہم سے خدا راضی کبھی بھی نہیں ہوگا۔ بے شک۔ یہاں میں رک کر عرض کرنا چاہوں گا کہ ماں کی عظمت، ماں کا مقام، ماں کی شان یہ وراء الورا ہے۔ بے شک۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی ذکر آیا ہے نا وہ دونوں کا اکٹھا ذکر آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فقط ایک مقام پر اب تعالیٰ نے ماں کا الگ ذکر فرمایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ماں کو اہمیت زیادہ دی جاتی ہے۔ فقط ایک مقام پر ماں کو بڑھا دیا گیا۔ وہ کیوں بڑھایا گیا؟ اس لیے کہ جو عورت ہے نا وہ صنف نازک ہوتی ہے، بے شک۔ عورت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، لہٰذا اس کا مقام مرتبہ بڑھایا گیا۔ اور میں یہاں ایک نقطے کی بات عرض کروں گا۔ بسم اللہ۔ نقطہ یہ ہے کہ خدمت کے حوالہ سے ماں کا مقام زیادہ ہے۔ بے شک۔ خدمت کے حوالہ سے ماں کا مقام زیادہ ہے، ماں کو اہمیت دی جائے گی۔ اور جب ادب کی بات آئے گی ماشاءاللہ، پھر مقام باپ کا زیادہ ہوگا۔ واہ واہ واہ، سبحان جب ادب کی بات آئے، احترام کی بات آئے، پھر باپ کو فوقیت ملے گی۔ ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملک شام سے یا ملک یمن سے ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اب میری جتنی زندگی باقی ہے نا آزاد بھائی، جی جی، وہ میں حضور آپ کی بارگاہ میں بسر کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ بڑی کمال کی بات حدیث پاک عرض کرنے لگا ہوں۔ جب اس صحابی نے یہ بات کہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حل لک امکما، کیا تمہارے ماں باپ دونوں زندہ ہیں؟ حیات ہیں۔ قال نعم، عرض کی جی یا رسول اللہ دونوں حیات ہیں، دونوں زندہ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان سے اذن لے کر آئے ہو، ان سے پوچھ کر میری بارگاہ میں آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام یہ بات سننے کے لائق بھی ہے اور سمجھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ بسم اللہ۔ حضور کی بارگاہ میں آئے اور یہ وہ بارگاہ ہے لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا۔ کہا یہ وہ بارگاہ ہے، اور باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر یوں کہتے ہوئے جبریل کو پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ واہ واہ اے واہ، ایمان والو میرے رسول کی بارگاہ میں جب آؤ نا تو ان کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہا کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، حقارت ہو جائیں گے، لیکن تمہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ ایسی عظیم بارگاہ، اور حضور کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ جی حضور زندہ ہیں۔ ان سے پوچھ کر آئے ہو اذن لے کر؟ قال نعم، جی حضور پوچھ کر آیا ہوں۔ فرمایا جب تم آنے لگے تھے تو ان سے ملاقات کر کے آئے تھے؟ قرآن بھائی سننے کی بات ہے، ان سے ملاقات کر کے آئے تھے، مل کے آئے تھے؟ قال نعم، جی حضور ملاقات بھی کر کے آیا تھا۔ میرے کریم آقا وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں؟ جہاں ہمدم نہ کوئی ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں۔ میری سرکار نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی، بڑی محبت کے ساتھ آئے ہو، لگن کے ساتھ آئے ہو، ذوق اور شوق لے کر آئے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ جب تم وہاں سے رخصت ہو رہے تھے
جب تم وہاں سے رخصت ہو رہے تھے تو تمہارے ماں باپ کی کیفیت کیسی تھی؟ ان کی کیفیت کیسی تھی؟ ان کا مزاج کیسا تھا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دونوں کی آنکھیں اشک بہا رہی تھیں، دونوں غمناک تھے، دونوں غمگین تھے، پریشان حال تھے کہ ہمارا بیٹا ہمارا سہارا تھا، ہم سے دور جا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب میرے حضور نے یہ بات سنی تو اس سے پہلے میرے آقا ٹیک لگا کے آپ تشریف فرما تھے، جب یہ بات سنی کہ میرے ماں باپ دونوں رو رہے تھے، اشک بہا رہے تھے، میرے آقا فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کھڑے ہو کر اس کا بازو پکڑا اور کہا ارجی الیہما، ارجی الیہما، اے میرے صحابی ان دونوں کے پاس چلا جا۔ فرمایا کہ فضحکہما کما ادکہما، کہنے لگے حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابی جس طرح تو ان کو رلا کر آیا ہے نا، جا کر ان کو اس طرح ہنسا کے، ان کو جا کر ہنسا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ان کو ہنساؤں، ان کے پاس جاؤں، پھر مجھے انعام کیا ملے گا؟ میں تو آپ کی بارگاہ میں انعام لینے آیا تھا، میں تو آپ کی بارگاہ میں ثواب لینے آیا تھا، اللہ کو راضی کرنے آیا تھا۔ میرے قریب نبی نے فرمایا تو وہاں جا کر ان کی خدمت کرے گا، ماں باپ کی عزت کرے گا، ان کی اطاعت کرے گا، تیرا خدا بھی خوش ہوگا، مصطفیٰ بھی خوش ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، ماشاءاللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آخر میں ایک بات اور سنانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، جی حکم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے کریم نبی نے فرمایا رداء ربی برداء الوالد۔ اب یہاں میں باپ کی بات کروں گا، سبحان اللہ۔ وہ اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں خرم بھائی کہ ہمارے اس معاشرے میں باپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں باپ کے ساتھ زیادتی تھوڑی نہیں بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ جہاں بھی دیکھیں ماں کی شان، ہم ماں کی شان کے منکر نہیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہا، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت ہے۔ اور حضور نے فرمایا اور تمہارا باپ کیا ہے؟ الجنت تحت ابوابها، فرمایا کہ تمہارا جو باپ ہے وہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رداء ربی برداء الوالد، رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، وسخط والد برداء الوالد، اور فرمایا کہ رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر باپ ناراض ہو گیا تو رب کبھی راضی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہم باپ کے مقام کو سمجھیں، باپ کو اہمیت دیں، باپ کو فوقیت دیں، اس لیے کہ وہ باپ جس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا۔ باپ نہ خون دیکھتا ہے، نہ پسینہ دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے۔ حضرات مجھے اپنے گجرانوالہ دھلے کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سنانا چاہتا ہوں۔ دھلے چوک کا واقعہ ہے کہ ایک بوڑھا شخص تھا، وہ دن دہاڑی اس نے ایک جو جنرل سٹور تھا وہاں سے ایک آٹے کی بوری اٹھائی اور اس نے دوڑ لگا دی۔ لوگوں نے دیکھا تو پکڑ لیا، بزرگ تھا بھاگ نہ سکا۔ لوگوں نے پکڑ کے زد و کوب کیا اور پوچھا کہ بوڑھے تمہیں حیا نہ آئی؟ تمہیں حیا نہ آئی کہ اس عمر میں چوری کرتے ہوئے یہ تم نے ایسا عمل کیوں کیا؟ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا 3 دن سے میں یہاں دھلے چوک میں کھڑا ہوتا ہوں، آ کر مجھے بوڑھا سمجھ کر کوئی کاروبار کے لیے نہیں لے کے جاتا، مجھے کام کے لیے کوئی نہیں لے جاتا، میرے گھر میں 3 دن سے فاقے ہیں، پرسوں میں آیا تھا کوئی کام نہیں ملا۔ گھر گیا، بچوں نے کہا بابا کھانے کے لیے کیا لائے ہیں؟ میرے پاس سوائے آنسوؤں کے کچھ نہیں تھا۔ اگلا دن پھر کل کا دن بھی گزرا، میں صبح سے لے کر شام تک اسی چوک میں کھڑا رہا۔ مجھے کمزور دیکھ کر، مجھے نحیف دیکھ کر کسی نے مجھے میری طرف دیکھا بھی نہیں، مجھ سے بات تک بھی نہیں کی۔ آج 3را دن ہے، میرے بچے بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں، بتاؤ میں چوری نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟ وہ باپ جو بڑھاپے کی عمر میں بھی
اپنی اولاد کا دکھ برداشت نہیں کرتا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اس دور میں باپ کو پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم باپ کا ادب کریں، باپ کی عزت کریں، کیونکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا باپ راضی اس کا خدا بھی راضی۔ بے شک بے شک۔ لہٰذا ہمیں باپ کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بڑا خوبصورت انداز، بڑا خوبصورت بیان، حدیث کی روشنی میں اور واقعات کا سہارا لیتے ہوئے بات کو سمجھانے کے لیے بڑا خوبصورت حضور آپ کا انداز۔ مالک آپ کو دارین کی برکتیں عطا کرے۔ آپ کے کوئی جاننے والے ہیں بلال ڈوگر صاحب، جی جی، وہ آپ کو ایک تو انہوں نے لکھا ہے ایمان تازہ ہو گیا، اور فرما رہے ہیں کہ میرا سلام کہہ دیں۔ علیہ وعلیہ السلام۔ آپ سلام قبول کیجئے۔ اور پیر سید آل نبی اولاد علی، پیر سید عقیل اقبال شاہ صاحب آل معروف شاہ بابا جی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ساری ٹیم کو اور سارے اسٹوڈیو میں جو لوگ موجود ہیں ان کو السلام علیکم فرما رہے ہیں۔ حضور وعلیکم السلام۔ اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کا، آپ ٹیم کے سربراہ ہیں، اور ہمارے برادر اکبر جن کا کردار اس طرح ہے کہ ٹیم کو چلانے میں ان کا ایک اہم کردار اور رول ہے، ہمارے نائب صدر ہیں حافظ ریاض احمد شاذلی صاحب، وہ بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں پروگرام کو۔ آپ کا شکریہ۔ ان کے بھائی علیل ہیں عباس بھائی، ان کے لیے دعا کا بھی ہے کہا، ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے ہم نے۔ آمین ثم آمین۔ اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارے جرمنی میں یہ پروگرام اس وقت چل رہا ہے، وہاں دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے دعا کی جائے گی۔ امین گجر صاحب آج کام کی وجہ سے تھوڑے مصروف ہیں، جب انشاءاللہ فری ہوں گے تو وہ ہمارا حصہ بنیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ابو بکر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، میرے پیر بھائی عظیم ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ دعا سے پہلے ایک کلام شامل کر لیں۔ جب وہ کلام سن کے ہم لوٹیں گے تو قبلہ علامہ صاحب سے ہم دعا کروائیں گے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ بر وقت ہم اس نشست کو سمیٹ لیں، لیکن حضور اگر مختصراً ایک سوال اور میں اگر آپ سے کر لوں، موضوع بڑا حسین ہے، میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ استفادہ لیا جائے، تو کیا خیال ہے ایک مختصراً ارشاد حسن سلوک جو ہے والدین سے، اس کے تقاضے کیا ہیں؟ مختصراً ارشاد فرما دیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ قرآن بھائی صاحب نعت لیتے ہیں۔ جی، میں جناب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے پھر موقع فراہم فرمایا۔ میں آپ کی بات کو اس کا جواب دینے کے لیے حضور کے فرمان کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ عطا کیجیے۔ کیونکہ گل تیرے منہ جیڑی نکلے او تیرے، جڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر ہے۔ اور ساڈے نبی دی زبان تے ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ بڑا طویل ہے کہ میں اکثر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں جوان ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں اور جو کچھ کماتا ہوں لا کر باپ کو دیتا ہوں، جو کماتا ہوں لا کر میں اپنے باپ کو دیتا ہوں، لیکن حضور میرا باپ مجھے پوچھتا بھی نہیں ہے، میرا مال سرمایہ خرچ کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باپ کو بلایا جائے۔ توجہ ہے، باپ کو بلایا جائے۔ ماشاءاللہ۔ جب باپ کو بلایا گیا اور باپ اس قدر نحیف اور کمزور تھے، بزرگ تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنے بوڑھے صحابی کو میری پاس بلانا یہ تو بالکل نامناسب ہے، میں تو ادب سکھانے کے لیے آیا ہوں، حالانکہ کہاں وہ امتی ہیں، وہ آقا ہیں، لیکن حضور نے ہمیں ادب سکھایا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے بزرگ کو فرمایا کہ تمہارا بیٹا تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کا مال متاع جو کچھ ہوتا ہے تم خرچ کر دیتے ہو، تمہارا بیٹا تمہاری شکایت لے کر میری بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا ہے۔ اس بوڑھے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا میں بوڑھا ہوں، میں نے اس کے مال کو کیا کرنا ہے؟ حضور میں اپنی ذات کے لیے اس کا مال استعمال نہیں کرتا۔ حضور اس کی پھپھیاں آتی ہیں یا اس کی ہمشیرائیں آتی ہیں، اس کی بہنیں آتی ہیں، تو میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں کہ اب میں کام کاج کے قابل نہیں رہا۔
وہ سکت نہیں، وہ قوت نہیں، وہ طاقت نہیں، وہ کیپیسٹی نہیں کہ اب میں کام یا کاروبار کے لیے میں جا سکوں، محنت مزدوری کر سکوں، اب میں مشقت نہیں کر سکتا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں اپنے بیٹے کے مال میں سے کچھ حصہ اپنی بیٹیوں کے لیے خرچ کر دیتا ہوں، اور وہ جو میری بیٹی ہیں تو اس کی بہنیں بھی ہیں، بے شک بے شک، اور جو میری بہنیں اس کی پھوپھیاں ہیں، حضور میں اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتا، میں اپنے خاندان پہ خرچ کر دیتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے کریم آقا رحمت للعالمین ہیں، میرے حضور نے فرمایا اے جوان تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ مجھے سوال ہوا کہ تقاضے کیا ہیں حسن سلوک کے؟ تو تقاضے یہ ہیں کہ فرمایا کہ اے جوان تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تیرا باپ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جتنا چاہے خرچ کرے، تو پوچھنے کا حق نہیں رکھتا کہ میرا مال اور میری جائیداد اور میرا پیسہ آپ نے خرچ کیا۔ بھائی میں بھی ہوں تو اپنے باپ کے وجہ سے ہوں، آپ بھی ہیں تو باپ کی وجہ سے ہیں، لہٰذا ہمیں باپ کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور ان کے تقاضے یہ ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ ارے ماں اور باپ کا مقام پوچھتے ہو تو قرآن سے پوچھو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا واخفض لہما جناح الذل، ان کے لیے شفقت کے بازو کھول دیا کرو۔ اف ولا تنہرہما، ان کے سامنے اف تک بھی نہ کہنا۔ اور یا اللہ پھر کیا کہیں؟ فرمایا وقل لہما قولا کریما۔ تقاضے یہ ہیں حسن سلوک کے، جب بھی بات کریں نرمی کے ساتھ بات کریں، جب بھی ماں باپ کے ساتھ بات کریں نظریں جھکا کر بات کریں، جب بھی ماں باپ کے ساتھ کلام کریں تو ایسے ادب سے کریں کہ آپ کی آواز جو ہے ان کی آواز سے بلند نہ ہو، اور اپنے معاملات کو، اپنے معمولات کو یہ دیکھیں کہ ہم کیسے گزار رہے ہیں۔ کیا میرے ماں باپ میری وجہ سے ناراض تو نہیں ہیں، پریشان تو نہیں ہیں؟ اگر تو میرے ماں باپ میرے اعمال سے اور میرے معاملات سے راضی ہیں، میں ان کے تقاضے پورے کر رہا ہوں، پھر میں مبارکباد کا مستحق بھی ہوں، اور میرے لیے دنیا بھی جنت ہے، انشاءاللہ قبر بھی جنت ہوگی اور آخرت بھی جنت ہوگی۔ اگر وہ ناراض ہیں تو صاحبو کچھ نہیں بنے گا ہمارا، ہمارے کوئی بھی عمل، ہمارے کام نہیں آنے والے۔ خدا کی قسم میں آخری کلمات کہنا چاہتا ہوں۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو تقاضوں کو پورا کرتا ہے نا، اور ان کے لیے 3 لوگ ایسے ہیں، آخر میں ماشاءاللہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ بے شک 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو جب وہ زبان سے کلمات نکالتے ہیں تو اللہ کے عرش کو چیرتے ہوئے وہ کلمات اللہ کے حضور پہنچ جاتے ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ پہلا سبحان اللہ، مظلوم کی دعا۔ جو مظلوم پہ ظلم ہوتا ہے نا، اور جب اس کا دل ٹوٹتا ہے نا، جب وہ دل سے آہ نکالتا ہے تو وہ آہ جو ہے اللہ کے عرش کو عبور کرتے ہوئے رب کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا فرمایا یتیم کی دعا۔ یتیم جب اللہ کے حضور کوئی زبان سے کلمات نکالتا ہے نا، رب تعالیٰ وہ کلمات فوراً قبول فرماتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے تقاضے پورے کیے ہونا ماں باپ کی خدمت کے، عزت کے، ادب کے، جب ماں اور باپ، ماں ہو یا باپ ہو، وہ جب دونوں دعا کرتے ہیں نا، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، ان کے ہاتھ ابھی منہ پہ نہیں پھرتے، اللہ دعا پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم دونوں کی ایسی عزت کریں کہ وہ دونوں ہم سے راضی ہوں، ہم سے خوش ہوں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں دونوں کی خدمت کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ آج کا موضوع بڑا موزوں تھا اس حوالے سے کہ جو کمی تھی اصلاحی گفتگو کی، تقاضے میں نے جب اور آپ نے سنے تو یقین کیجیے بڑی ساری ذمہ داری آ گئی۔ جب ہم بات نہیں جانتے، کسی عمل کے بارے میں نہیں جانتے خورم بھائی، اگر ہم عمل بد بھی کر رہے ہیں، علم نہیں تو اس کا گناہ نہیں، جب پتہ چل جائے پھر آپ پہ مسلمان ہونے کے ناطے پابندی ہے اور ذمہ داری آ گئی ہے کہ قرآن اور اس کا فرمان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث
اس کے مطابق اس زندگی کو گزاریں اور اس عمل کو کریں۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے آپ لوگوں سے اجازت لینے کا۔ آخر میں چند اشعار کلام کے شامل کرتے ہیں خرم بھائی سے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم قبلہ علامہ صاحب سے دعا کروائیں گے اور آپ لوگوں سے اجازت لے لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات سننے والی یہ ہے کہ آپ لوگ جیسے جانتے ہیں کہ 2 دن ٹرانسمیشن ہوتی ہے اور ایک دن محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے محفل سجائی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ حضور 2 دن ٹرانسمیشن اور ایک دن محفل ذکر مصطفیٰ ہوتی ہے، تو کل کا دن جو ہے وہ محبت مصطفیٰ پروگرام کا ہے، وہ ضرور دیکھیے گا۔ اسی طرح میں اور آپ سارے ٹیم بزم عشق اور چینل بزم عشق سارے مل کے اس کی تشہیر کریں گے اور اس کا حصہ بنیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آئیے خرم شہزاد چشتی صاحب سے کلام سنتے ہیں۔ جی شکریہ، میں پہلی بار یہ کلام پڑھ رہا ہوں کیونکہ فرمائش ہے، تو حضور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جو آپ آسان سمجھے، جو آپ کے شیڈول میں ہے وہ آنے دیں، جیسے آپ کو ایزی لگے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ جی جی ماشاءاللہ، جب بھی مدحت سرکار میں لب کھولتا ہوں، وہ جو چاہتے ہیں وہی بولتا ہوں، وہی بولتا ہوں، وہی بولتا ہوں، بے شک۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا اللہ اکبر، بکھر جاؤں گا۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ ماشاءاللہ۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، بکھر جاؤں گا۔ آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر تو کدھر جاؤں گا۔ آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ اتنا مانوس ہو آقا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہو آقا میں تیرے قدموں سے، میں تیرے قدموں سے، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا۔ مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا۔ عادت نعت بغانا ہے میری بخشش کا، عادت نعت بغانا ہے میری بخشش کا، میری بخشش کا۔ نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعت پڑھتے، نعت پڑھتے
نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا. ماشاءاللہ. میری ہر سانس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی. میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی. در پنجتن سے جڑی بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا. بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا. میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں. میرا سر ماشاءاللہ. خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا. خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا. اتنا تڑپا گو مدینے کی حاضری کے لیے. اتنا تڑپا گو مدینے کی حاضری کے لیے. حاضری کے لیے میں جی اٹھوں گا جو میں جی اٹھوں گا جو آقا کے شہر جاؤں گا. آپ نے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. ماشاءاللہ. بڑا خوبصورت کلام، بڑے درد اور محبت کے ساتھ حسین ثنا خان مصطفیٰ ہمارے آج کے مہمان ثنا خان مصطفیٰ بھائی خرم شہزاد چشتی صاحب نے پیش کیا. میں چاند نام جلدی سے ریپڈلی لینا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کی طرف لوٹتے ہیں. سید عمر سلیم صاحب کہتے ہیں پروگرام میں آنا چاہتا ہوں حضور، آپ مجھے پرسنل کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو شامل کر لیں گے. خالد محمود سلطانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جزاک اللہ، کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے. رضوان تبسم صاحب ہیں، سہیل سیٹھ صاحب ہیں، اس کے بعد رضوان تبسم بھائی ہیں، عقیل شاہ صاحب ہیں، ابو بکر مغل بھائی ہیں. جتنے بھی دوست جن کے نام میں جلدی نہیں لے سکا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں. ارسلان حیدری صاحب ہیں، ہمارے گجرانوالہ کا بڑا خوبصورت نام. ثنا خان مصطفیٰ ہیں، اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں، عظیم بھائی، سب کا نام میں نے شامل کر لیا. جو رہ گئے ہیں ان کو دعا میں شامل کر لیتے ہیں. مختصراً دعا ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد ہم آپ لوگوں سے اجازت لے لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم. آمین. یا رب العالمین،
یا ارحم الراحمین، یا مالک کریم، ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا، احباب کا سننا، سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین۔ اس جمیع کلام طیبات کا ثواب حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کے تصدق سے یا اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک اور بلند و بالا بارگاہ میں قبول فرما۔ ماہ رمضان کی برکتیں یا اللہ ہم سب کو اس سے برکتوں سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ اس پروگرام کو مزید دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ۔ بھائی آزاد صاحب کی جتنی بھی ٹیم ہے، جتنے احباب کے ساتھ تعاون کرتے میرے مالک سب کو دارین کی عزتیں، برکتیں، نعمتیں اور کامیابیاں عطا فرما یا اللہ۔ بالخصوص جن کے لیے دعا کے لیے کہا گیا عظیم ملک صاحب، قاری غلام عباس کیلانی صاحب، اور دنیا نعت کا عظیم نام جناب قبلہ احمد علی حاکم صاحب، اور احباب جتنے بھی احباب جو سامعین ہیں ہمارے، اور جناب اللہ سننے والے بھائی محمد بوٹا صاحب ماشاءاللہ بڑے صاحب ذوق آدمی ہیں یا رب العالمین۔ سب بیمار کربلا جناب سیدنا امام زین العابدین کا واسطہ یا اللہ سب کو شفا کلی عطا فرما یا اللہ۔ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ۔ بے اولادوں کو نیک اور اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ۔ بے نمازیوں کو پنجگانہ با جماعت نماز کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ دارین کی عزتیں، برکتیں، نعمتیں اور کامیابیاں عطا فرما۔ تمام زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ رزق حلال، رزق مبارک، رزق طیب، رزق سہل اور رزق وسیع عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر مر مٹنے کا جذبہ، ہمت اور توفیق عطا فرما یا اللہ۔ جو کچھ مانگا نبی پاک کے وسیلے سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر یا اللہ میں بن مانگے عطا فرما۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير یا رب العالمین۔ بالخصوص آج کی اس بزم کے میزبان جناب دنیا نعت کا عظیم نام جناب بھائی آزاد بخت صاحب یا اللہ آپ کو طرح کی کامیابیاں عطا فرما۔ آپ کی آواز میں 100 سال میں یا اللہ مزید برکتیں عطا فرما یا اللہ۔ آپ کو ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ اس نیک مشن کو یا اللہ تا دم حیات یا اللہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ ایدنا سہل لنا اشقالنا فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔